اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا سورۃ النساء کا درس ہے وہ انشاءاللہ آیا نمبر جو ہے وہ ہے غالباً 90۔ ٹھیک ہے جی، تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق او جاؤکم حصرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں مگر ان لوگوں کو قتل نہ کرو۔ یہ گزشتہ جو آیا کریمہ ہم نے پڑھی تھی کہ وہ لوگ جو منافقین ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، انہوں نے مسلمانوں سے ایگریمنٹ کیے لیکن اس کو توڑ دیا، اور مسلمانوں کے پاس جب آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جب کفار کے پاس جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ ہم تو جی مسلمان نہیں ہوئے دل سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی بتوں کی انہوں نے پوجا کرتے ہیں۔ بیسیکلی وہ منافقین ہیں، دل میں اسلام داخل نہیں ہوا، صرف زبان کے اوپر مسلمانوں سے فوائد حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ اسی کا تسلسل ہے۔ آگے یہ فرمایا جا رہا ہے، ان کے بارے میں وہ تھا گزشتہ درس میں کہ ان کو جہاں بھی تم پاؤ تو ان کو قتل کرو۔ یعنی یہ ظاہر ہے یہ اس کانٹیکس میں بات ہو رہی تھی کہ وہ لوگ جو معاہدہ کر کے توڑ دیتے ہیں اور آپ کو منافقت، ہیپوکریسی کے ذریعے نقصان بھی پہنچانا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی سزا تو ظاہر ہے بڑی سیویئر سزا ہوگی۔ تو اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ مگر الا الذین، ایکسیپٹ ان لوگوں کو قتل نہ کرو جو ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، جن کا تعلق ایسے قبیلے سے ہو، ایسی نیشن سے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان امن کا معاہدہ ہو، یعنی ایگریمنٹ ہو چکا ہو، یا تمہارے پاس اس حال میں وہ آئیں کہ ان کے دل تم سے لڑائی کرنے سے تنگ ہیں، یعنی وہ آپ سے لڑائی نہ کریں، وہ کہیں جی ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم سے لڑیں، اور اللہ اگر چاہتا تو ضرور انہیں تم پر مسلط کر دیتا، تو وہ بے شک تم سے لڑتے، پھر اگر وہ تم سے دور رہیں اور نہ لڑے اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجے تو صلح کی صورت میں اللہ نے تمہیں ان پر لڑائی کا کوئی راستہ نہیں رکھا۔ تو یہ اب جو ہیں قواعد و ضوابط، رولز اینڈ ریگولیشن فردر ڈیفائن کیے جا رہے ہیں۔ جب دو ملکوں کے درمیان ایگریمنٹ ہوتے ہیں یا جن کے ساتھ آپ کی لڑائی ہے ان کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب اس میں وہ لوگ جو ہیں جن کا آپ کے ساتھ صلح ہو چکی ہے یا معاہدہ ہو چکا ہے یا کوئی اور ایگریمنٹ ہے، تو اس کے بارے میں یہ احکامات اس آیہ کریمہ میں ہیں۔ نمبر 1 فرمایا وہ لوگ جن کا ایسی قوم سے تعلق جن سے تمہارا امن کا معاہدہ ہو چکا ہو، تو ان سے آپ نے لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، امن سے رہنا، سیدھی بات۔ نمبر 2 فرمایا وہ لوگ جو تم سے لڑائی نہ کریں، بے شک وہ کوئی بھی مذہب کے ہوں، وہ آپ سے لڑائی نہیں کرنا چاہتے، وہ آپ کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تیسری بات اس میں یہ بتائے گی کہ وہ لوگ جو تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم سے لڑیں، ان سب لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا مزید یعنی احسان فرمایا۔ وہ احسان کیا فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا تو لازمی انہیں تم پر کیا کر دیتا، حکمران بنا دیتا، مسلط کر دیتا، تو وہ بے شک تم سے لڑتے اور تم پر غالب بھی آ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، دبدبہ ڈال دیا، اور مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ کر لیا، ٹھیک ہے جی۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے دور رہیں، یہاں فرمایا کہ اگر کفار تم سے دور رہیں
نمبر 1 لڑائی نہ کریں، نمبر 2 صلح کا پیغام بھیجے، تو اس صورت میں پھر آپ کو اجازت نہیں ہے کہ ان سے جنگ کرو، ان سے لڑائی کرو، قتل و غارت کرو۔ تو یہ فردر یعنی اس آیا کریمہ میں وہ جو آپس میں لڑائی، جنگ یعنی دشمن کے ساتھ اس کے رولز، ریگولیشن، ضوابط، قواعد جو ہیں وہ اس کو فردر اللہ تعالیٰ نے یہاں تفصیل سے بیان کر دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن بعض مفسرین جو ہیں جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی تفاسیر کی ہیں، انہوں نے یہاں یعنی بتایا یہ ہے کہ یہ جو آیا کریمہ ہے فرمایا کہ یہ منسوخ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب کیا ہے، یعنی اس میں یہ تھا نا کہ اگر دشمن تمہیں صلح کا پیغام بھیجتا ہے تو تم صلح کر لو، ٹھیک ہے، لڑو نہیں۔ اب وہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت تو منسوخ ہو چکی ہے، اب یہ ہے کہ اسلامی جو بادشاہ ہے یا سلطان ہے یا خلیفہ ہے، اس کو حق ہے کہ وہ چاہے صلح کرے یا چاہے صلح نہ کرے۔ مطلب صلح کا پیغام دشمن نے بھیجا، اب اس کی مرضی ہے صلح کرے چاہے جنگ کرے۔ تو یہ علماء کرام مفسرین کی جو ہے وہ مختلف آیات جو ہیں ان کی تفسیر میں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اصل جو مفہوم ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہاں میرا خیال سب کی سمجھ میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومهم کلما ردوا الی الفتنة ارکسوا فیہا فإن لم یعتزلوکم ویلقوا السلم ویکفوا ایدیہم فخذوہم واقتلوہم حیث ثقفتموہم واولئکم جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ان قریب، ویری سون، تم کچھ دوسروں کو پاؤ گے، یعنی کچھ لوگوں کو پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ وہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، یعنی دونوں طرف۔ لیکن جب کبھی انہیں فتنے کی طرف پھیرا جاتا ہے تو اس میں یعنی اوندے جا پڑتے ہیں، یعنی بغیر سوچے سمجھے اس میں پڑ جاتے ہیں۔ پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی نہ کریں، تمہارے ساتھ صلح نہ کریں، اپنے ہاتھ تم سے لڑنے سے نہ روکے، تم انہیں پکڑ لو اور جہاں پاؤ انہیں قتل کرو، اور یہی وہ لوگ جن کے خلاف ہم نے تمہیں کھلا اختیار دیا ہے۔ ستجدون آخرین، اگین یہ آیا مبارکہ ایک سیاق و سباق کے ساتھ ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں 2 قبیلے تھے، اسد اور غطفان، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو دونوں قبیلے تھے، یہ ان کے لوگ جو تھے ریاکار، یعنی وہی منافقانہ رنگ، یعنی اوپر سے تو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے تھے، اور جب وہ اپنی قوم کے پاس جاتے، اپنے قبیلے کے پاس جاتے اور اپنے لوگوں کے پاس سے ان کو کہتے جی ہم تو ایمان نہیں لائے، تم کس چیز پر ایمان لائے، ٹھیک ہے۔ جب وہ لوگ ان کے قبیلے والے پوچھتے تھے تو آگے سے وہ اسلام کا مذاق اڑاتے اور یہ الفاظ کہتے کہ جی بندروں، بچھوؤں وغیرہ پر، یعنی اسلام کا کیا کرتے تھے، وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو بیسیکلی یہ لوگ منافق تھے، یہ 2 قبیلے جن کا بھی ذکر ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس یعنی انداز سے وہ گفتگو کرتے، تو ان کے بارے میں پھر یہ آیت نازل ہوئی، کیونکہ ظاہر منافقین کیا ہوتے ہیں کہ وہ چھپے ہوئے یعنی سانپ کی طرح ہیں، ڈنگ مارتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ النساء کی اگلی آیا مبارکہ وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرما رہا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو قتل کرے، مگر یہ کہ غلطی سے ہو جائے، اور جو کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے تو ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا اور دیت دینا لازم ہے، جو مقتول کے گھر والوں کے حوالے کی جائے گی۔ مقتول یعنی جو قتل ہو گیا ہے، سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں۔ پھر اگر وہ مقتول تمہاری دشمن قوم سے ہو
اور وہ مقتول خود مسلمان ہو تو صرف ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا لازم ہے، اور اگر وہ مقتول اس قوم میں سے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان ایگریمنٹ ہو، معاہدہ ہو، تو اس کے گھر والوں کے حوالے دیت کی جائے اور ایک مسلمان غلام یا لونڈی کو آزاد کیا جائے۔ پھر جسے غلام یا لونڈی نہ ملے، جیسا کہ آج کل کے حالات ہیں، تو 2 مہینے کے مسلسل روزے لازم ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی توبہ ہے، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں یعنی دیت کا مسئلہ، غلطی سے قتل کر دینا، اس کا مسئلہ وہ بیان ہوا ہے، اور اس آیہ مبارکہ کا جو شان نزول ہے وہ ایک واقعہ ہے، اور وہ واقعہ ہے عیاش بن ربیعہ مخزومی، جو کہ پہلے مسلمان ہوئے اور اپنے گھر والوں کے خوف سے مکے سے مدینہ جا کر پناہ گزین ہو گئے۔ اب ان کی ماں جو تھی وہ بڑی بے قرار ہوئی، اس نے حارث اور ابو جہل، جو کہ اپنے دونوں بیٹوں سے، جو عیاش کے ستیلے بھائی تھے، ان سے یہ کہا کہ میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی جب تک تم جو ہے عیاش کو میرے پاس نہ لے کر آؤ۔ اب یہ دونوں حارث بن زید کو ساتھ لے کر تلاش کے لیے نکلے، اور مدینہ میں جب پہنچے تو انہوں نے خیر عیاش کو تلاش کر لیا، اور بڑا سمجھا بجھا کر بہانے بنا کر ان کو لے آئے واپس، اس وعدے کے ساتھ کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے اور گھر والے بھی کچھ نہیں کہیں گے، تم نے اپنا دین چینج کر لیا، کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن یہ وعدہ انہوں نے توڑ دیا۔ جب وہ مکے میں آئے تو انہوں نے ان کو باندھ دیا، اور ہر ایک جو آتا وہ ان کو کوڑے مارتا، 100 کوڑے۔ اس کے بعد وہ ان کو ان کی ماں کے پاس لے گئے۔ اب جب ماں کے پاس لے گئے تو ماں بھی بڑے غصے میں تھی، اس نے بھی یعنی ان کو جو بندھا ہوا تھا وہ انہوں نے کہا جب تک تم اپنا دین چھوڑو گے نہیں، یعنی اسلام کو، اس وقت تب تمہیں دھوپ میں ہی ہم بندھا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اب یہ بڑی مصیبتیں اور پریشانیاں، عیاش جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ اپنا دین جو ہے وہ چھوڑ دیا، یعنی اسلام کو چھوڑ دیا۔ اب جب انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا تو اس پر حارث بن زید نے عیاش کو ملامت کی۔ وہ ملامت، انہوں نے کہا تو اسلام، پہلے تو تم نے یعنی اسلام کو اختیار کیا، اور اگر یہ حق تھا تو تو نے حق کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، یعنی اسلام کو، اگر اسلام حق تھا تو تو نے اسلام کو چھوڑ دیا، یعنی حق کو چھوڑ دیا، اور اگر یہ باطل دین تھا تو پھر باطل دین پر تم رہے۔ یہ بات جو تھی وہ عیاش جو تھے ان کو بڑی یعنی ناگوار گزری، اور انہوں نے جو ہے نا حارث سے کہا میں تجھے جب بھی اکیلا دیکھوں گا، جب کوئی موقع ملا، اپرچونٹی ملی، تو میں تمہیں جو ہے وہ قتل کر دوں گا۔ اب کیا ہوا کہ کچھ عرصہ کے بعد عیاش جو تھے وہ واپس اسلام کی طرف لوٹ آئے، اور مدینہ ہجرت کر لی، اور ان کے بعد حارث جو تھے وہ بھی اسلام لے آئے، وہ بھی ہجرت کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ لیکن جب یہ حارث مسلمان ہوئے اس وقت عیاش جو تھے وہ موجود نہ تھے، اور انہیں پتہ نہیں تھا کہ حارث جو ہیں وہ اسلام لا چکے ہیں۔ اب قباء شریف کے قریب عیاش نے حارث کو دیکھا، اب اس جگہ پہ ان کی ملاقات ہو گئی، اور عیاش نے ان کو قتل کر دیا۔ تو لوگوں نے کہا اے عیاش، تم نے بہت برا کیا، حارث تو اسلام لا چکے تھے۔ اب اس پر جو ہے وہ عیاش کو ظاہر بڑا دکھ اور صدمہ افسوس ہوا۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی، اور تمام واقعہ اور قصہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ انہوں نے کہا جی مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ اسلام لا چکی ہیں، میں نے ان کو قتل کر دیا۔ تو اس وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، اور کفارے کی جو صورت ہے وہ اس آیہ مبارکہ میں بیان ہوئی۔ ومن قتل، اور جو قتل کرے، یہاں آیت میں قتل کی 4 صورتوں کا ذکر ہوا ہے جی، اور ان چاروں میں سے 3 صورتوں میں کفارے کا بیان بھی ہے۔ اچھا، اب ہم ان
مختلف صورتوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ مسلمان کا کسی دوسرے مسلمان کو ناحق قتل کرنا، تو یہ حرام ہے جی، یہ تو حرام ہے۔ دوسری صورت یہ کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے، مثال کے طور پر جیسے شکار کو مار رہا تھا یا مارنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر گولی غلطی سے کیا ہوا، وہ کسی مسلمان کو لگ جائے، یا کسی حربی کافر یعنی حربی کافر سمجھ کر مارا، یا کسی کو حربی کافر سمجھ کر مارا، لیکن قتل کے بعد معلوم ہوا حربی یعنی جنگجو، لیکن قتل کے بعد معلوم ہوا کہ مقتول جو قتل ہونے والا تھا وہ تو مسلمان ہے۔ اس صورت میں قاتل پر ایک غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا لازم، یہ جو ہے یہ کیا ہے، کفارہ ہے اس غلطی کا، اور اس کے ساتھ دیت بھی دینی ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی ان کو اب جو مقتول کے وارثوں کو دی جائے گی وہ جو دیت ہے وہ میراث کی طرح تقسیم ہوگی۔ دیت مقتول کے تارکے کے حکم میں ہے، یعنی اس کی وراثت کے حکم میں، اس سے مقتول کا یعنی قرضہ بھی ادا کیا جائے گا، وصیت بھی پوری کی جائے گی، اور اگر مقتول کے ورثاء دیت معاف کر دیں، چونکہ وہ جو مقتول ہے مرنے والا تو اس دنیا میں، قتل ہونے والا تو اس دنیا میں رہا نہیں، اب اس کے وارثین اگر قاتل کو معاف کر دیں تو وہ معاف کر سکتے ہیں۔ اب تیسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ مقتول دشمن قوم سے ہو لیکن وہ مقتول بذات خود مسلمان ہو تو صرف ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا لازم ہے، اور دیت وغیرہ وہ لازم نہیں ہوگی۔ اب چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر مقتول ذمی ہو، یعنی غیر مسلم ہو لیکن مسلمانوں کی حکومت میں ان کی اجازت سے آیا ہو، مسلمان ملک میں آیا ہو، جسے مستامن بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو اس کو قتل کرنے کی صورت میں اس کے گھر والوں کی دیت جو ہے، اس کے گھر والوں کو دیت دی جائے گی، اور ایک مسلمان غلام جو لونڈی کو آزاد کیا جائے گا۔ البتہ اگر غلام لونڈی نہ ملے تو دوسری صورت یہ ہوگی کہ وہ اس کو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے، یہ اس کا کفارہ ہے۔ اور آج کل کے زمانے میں تو غلام یا لونڈی کا کانسیپٹ نہیں ہے، تو 2 مہینے کے روزے لگاتار مسلسل رکھنے ہوں گے۔ یہ بات ذہن نشین رہے، یاد رکھے کہ قتل خطا کے کفارہ میں کافر غلام آزاد نہ کیا جائے گا، قتل خطا کے کفارہ میں کافر غلام آزاد نہ کیا جائے۔ باقی کفارات میں حنفی مذہب میں جو ہے، حنفی فقہ میں ہر طرح کا غلام آزاد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مثال کے طور جیسے روزے کا یا زہار جو ہوتا ہے اس کا کفارہ جو ہے وہ ادا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ یہاں تفصیل جو ہے 4 صورتوں کی بیان کر دی گئی ہیں، اور اس کی فدیت اور اس کا کفارہ بھی یہاں بیان کر دیا گیا۔ آگے چلتے ہیں۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر ڈیلیبریٹلی قتل کر دے تو اس کا بدلہ جہنم ہے، جہنم عرصہ دراز تک اس میں رہے گا، اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا۔ اب اس آیہ مبارکہ میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اب پہلی صورتوں میں تو وہ جیسے ہم نے خطاً یعنی غلطی سے ہو گیا قتل کوئی، اس کی مختلف صورتیں بھی بیان ہوئے، اب اس میں آیا کہ جان بوجھ کر، تو اب اس کا حکم کیا ہے، اس کی سزا اخروی جو ہے اور اس پر وعید بھی بیان کی گئی ہے۔ مسلمان کو حق قتل کرنے کی مذمت جو ہے اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہیں، کچھ ہم بیان کر دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ کسی کو یا کسی جان کو ناحق قتل کرنا ہے۔ دوسری حدیث آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا قیامت کے دن بہت بڑے نقصان خسارے میں ہوگا۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر زمین اور آسمان والے کسی مسلمان کے قتل پر جمع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سب کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دے، یعنی بہت بڑی سزا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جب وہ مسلمان اپنی تلواروں سے لڑیں تو قاتل مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اللہ، یعنی دو مسلمان جب آپس میں لڑتے ہیں تو دونوں جہنم میں۔ راوی فرماتے میں نے عرض کی، یہ مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ یعنی وہ تو قتل ہو گیا، یہاں اس میں مظلوم ہے، وہ اس کو قتل، تو حضور نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ وہ اپنے ساتھی کو قتل کرنے پر مصر تھا۔ یعنی اب دونوں نے ہتھیار نکالے ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے، اب جس کو پہلے موقع مل گیا اس نے قتل کر دیا، دوسرا مقتول ہو گیا۔ تو بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الایمان ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے ہیں، تو اس میں بھی آپ اندازہ کر لیں کہ دونوں کو حضور نے فرمایا وہ جہنمی ہیں۔ ایک اور حدیث حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے کسی مومن کے قتل پر ایک حرف جتنی بھی مدد کی، اللہ، تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حال میں آئے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا اے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے۔ تو آج اگر ہم دیکھیں تو اللہ، چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پر یعنی لوگ قتل کر دیتے ہیں، یعنی غنڈہ گردی، دہشت گردی، ڈکیتی، خاندانوں کے اندر لڑائی جھگڑا، تعصب، لڑائیاں، مسلمان کا خون اس طرح پانی کی طرح بہا جاتا ہے، اور گروپ بنے ہوئے ہیں، جتھے بنے ہوئے ہیں، عسکری ونگ بنے ہوئے ہیں، اس میں پولیٹیشین شامل ہیں، اس میں یعنی مختلف ذاتوں کے لوگ شامل ہیں، اس میں بیوروکریسی شامل ہے، سیاستدان شامل ہیں، ہر قسم۔ تو یہ قتل و غارت جو ہے وہ آج کل کے دور میں اتنی عام ہو چکی ہے۔ اب اسلام نے جو مسلمان کا باہمی تعلق ہے وہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ کیسا ہونا چاہیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم فرمایا، روایت کرنے والے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، آپ نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں۔ کتنی پیاری بات، بخاری شریف کی حدیث، کتاب الایمان۔ اب اندازہ کر لیں، ہاتھ اور زبان، یعنی فزیکلی اور زبان سے، یعنی نان فزیکلی جس کو کہتے ہیں نان وربل، یعنی کسی کو نقصان پہنچانا اور فزیکل نقصان، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے جی۔ حضور نے فرمایا مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے راوی ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، باب کتاب الایمان ہے۔ اب دیکھیں کتنا پیارا ارشاد گرامی ہے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اگر ہم لوگ اس پر عمل کر لیں تو اللہ کی توفیق سے تو ہمارا معاشرہ ایک بہت ہی خوشگوار اور خوشحال معاشرہ بن جائے، کہ جب ہم ہر ایک چیز کو، اپنے ملک کو، اپنے وطن کو، اپنے گھر کو، اپنی گلی کو، اپنے محلہ کو، اپنے سبب کو اس طرح خیال کریں کہ یہ جیسے اپنی چیز ہے کوئی، تو یہ جو جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں یہ جو ہیں وہ حل ہو جائیں، صفائی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے، پورے محلے کی، گلی کی، گھر کی، ملک کی۔ اگر ہم اپنے پورے ملک کو اس طرح رکھیں، اس کی درختوں کی حفاظت کریں، اس کی سڑکوں کی حفاظت کریں، صفائی کا انتظام کریں، ہماری ٹریفک کا نظام جو ہے اس کے اندر کوئی ڈسپلن نہیں ہے، تجاوزات اتنی، ہم جگہ جگہ گلیوں راستوں کو روک کر رکھتے ہیں، لوگوں کو تکلیفیں ہوتی ہیں، مرد اور بچے گزرتے ان کو تکلیفیں ہوتی ہیں۔
تو یہ ہمارے جو جتنے بھی چھوٹی چیزوں سے لے کر بڑی چیزیں جو ہیں اس پر اگر ہم توجہ دیں تو ہمارا ملک، ہمارا گھر، ہمارا معاشرہ، ہمارا محلہ، ہمارا سبب کتنا خوبصورت ہو جائے، بیماریاں جو ہیں وہ کم ہو جائیں، لوگوں کے آپس میں پیار محبت بڑھ جائے، ایک دوسرے کا خیال ہم رکھیں۔ یہ حدیث پاک بہت ہی ریلیونٹ حدیث آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، بار بار پڑھنا چاہیے اور اپنے معاشرے کو ایک خوشگوار معاشرہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث، راوی اس کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ارشاد فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، سبحان اللہ، آپ اندازہ کر لیں، نہ اس پر ظلم کرے نہ اسے حقیر جانے، تقویٰ یہاں ہے، اور اپنے سینے کی طرف آپ نے 3 بار اشارہ فرمایا۔ انسان کے لیے برائی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ اب فرمایا مسلمان پر مسلمان کی ہر چیز حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال، اس کی آبرو، عزت، سبحان اللہ، مال، جان، اولاد، اس طرح جس طرح اس کا اپنا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث۔ اب اگر ہم اس چیز پر بھی عمل کر لیں تو ہمارا معاشرہ کتنا خوبصورت معاشرہ ہو جائے۔ آج تو یہ حالت ہے کہ ہم نہ ملک کا مال چھوڑتے ہیں، نہ اپنے بھائی کا مال چھوڑتے ہیں، نہ اپنے رشتہ داروں کا، اپنے بیوی بچوں کے حقوق ہم ادا نہیں کرتے، اور اسی لیے ہم دن رات مصیبت پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ تو اگر راحت و سکون چاہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے حبیب کے احکامات پر ہمیں عمل کرنا ہوگا، اس طرف ہمیں آنا ہوگا۔ ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، حضور نے ارشاد فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، سبحان اللہ، اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، اور اچھی باتوں کو حکم نہ دے اور بری باتوں سے منع نہ کرے، سبحان اللہ۔ ترمذی شریف کی حدیث، کتنی پیاری حدیث۔ یہ تمام احادیث مبارکہ معاشرے کے لیے اور خاص کر آج کل کے حالات میں پوری دنیا میں یونیورسلی یہ امپلیمنٹیشن اس کی ہونی بڑی ضروری ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، مسلم کتاب الایمان، تاجدار رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق، سبحان اللہ، اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔ اللہ، آپ اندازہ کر لیں، فسق و فجور یعنی مسلمان کو گالی دینا۔ تو آج تو صبح سے شام تک ہم لوگوں کو گالیاں، قتل، مار دھاڑ، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو شیطان کے شر سے، نفس کے شر سے اور دوسرے لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اچھا، مسلمان کو قتل کرنا کیسا ہے؟ اس کے بارے میں چونکہ اس آیہ کریمہ میں جو احکامات ہیں تو ہم ذرا ایک چیز بہت ہی اہم ہے اس کو سمجھ لیں۔ یہاں چونکہ وہ آیہ کریمہ میں یہ آیا تھا کہ وہ جس نے قتل کیا وہ ہمیشہ جہنم میں، تو اس کا کیا معنی ہے؟ کیونکہ کسی کا قتل کرنا تو گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ اگر اللہ چاہے گا تو قیامت دن اس کی سزا دے کر بندے کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو یہاں فرمایا کہ وہ ہمیشہ، تو اس کی تھوڑا سا میں تفصیل بیان کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے قتل کو حلال سمجھ کر کیا جائے تو یہ ایک کفر ہے، یہ خود ایک کفر ہے۔ یعنی یہ تو ایسے ہی ہے کہ بندہ نماز نہ پڑھے اور یہ بھی سمجھے کہ نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، تو استغفر اللہ، وہ تو بندہ یہ کفر ہے، یہ تو انکار ہے یعنی اللہ کے صریح حکم کا، تو اس میں بھی وہی ہے، اور ایسا شخص ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یہ ہے فرق۔ تو وہ اصل میں ان ریالٹی اس کا تو ایمان ہی خطرے میں ہے، لہذا چونکہ اس نے ایک صریح حلال یعنی کلیئر حلال چیز کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا، تو ایسا شخص تو اس کا تو ایمان ہی چلا گیا، یعنی ضروریات دین میں سے انکار کر دیا کسی چیز کا، تو وہ تو ہمیشہ، وہ تو ایمان بھی گیا، اور ظاہر ہے جو ایمان والا نہیں ہوگا وہ تو ہمیشہ اس کی سزا جہنم ہے۔ تو یہ ایک ٹیکنیکلی بھی اور لاجیکلی بھی بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اور قتل کو حرام ہی سمجھا، یعنی اس نے دوسرا جو سیناریو ہے کہ اس نے وہ قتل کو تو حرام ہی سمجھتا ہے، لیکن پھر بھی اس نے قتل کر دیا، یعنی گناہ کر لیا، تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یعنی نماز کو یہ سمجھتا ہے مثال کے طور پر
کہ وہ 5 وقت کی جو نماز ہے وہ فرض ہے، فرض عین ہے، لیکن نماز پڑھتا نہیں ہے، تو ایسا شخص کیا ہے؟ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، وہ ایمان سے نہیں جاتا۔ تو یہاں جو آیا کریم میں فرمایا کہ وہ ہمیشہ رہے گا، وہ ایسے شخص کے لیے ہی ہے جو کہ حلال سمجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے۔ تو ایسا شخص جو کہ حرام ہی سمجھتا لیکن قتل کر دیا اس نے، تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا، تو ایسا شخص مدت دراز تک یعنی لمبے عرصے تک جہنم میں رہے گا۔ آیت میں یہ جو لفظ آیا نا خالدن، اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی ہمیشہ ہوتا ہے، اور ایک اس کا معنی یعنی دوسرا معنی عرصہ دراز یعنی لمبا عرصہ۔ اور یہاں جو ابھی آیا پچھلی گزری ہے جس کے اندر خالدن کا لفظ استعمال ہے، اس سے مراد یہاں دوسرا معنی ہے، یعنی وہ لمبے عرصے تک جہنم میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔